السلام علیکم ناظرین، ہر نیوز کے ساتھ میں ہوں اسد الرحمان۔ اس وقت میں موجود ہوں حلقہ NA 75 میں، جہاں پر ری الیکشن کی کال ہوئی ہے اور 10 اپریل کو دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس حلقہ میں تمام کینڈیڈیٹ اپنے اپنے انداز میں اپنے ووٹر کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ پر میدان میں آئے ہوئے حاجی خلیل احمد صاحب۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ تحریک لبیک کے ٹکٹ پہ میدان میں آئے ہیں، تو تحریک لبیک کا موٹیو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تحریک لبیک پاکستان کا منشور ہے، اسلام، پاکستان اور عوام، سب سے پہلے ہم اسلام کو تخت پہ لائیں گے اور اس کے بعد پاکستان محفوظ ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ، اور تیسرے نمبر پہ عوام خوشحال ہوگی۔ جب اسلام تخت پہ آ جائے گا تو آٹومیٹکلی طور پہ اس عوام کو جو ہے بنیادی سہولتیں ملنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ، کیونکہ آج سے 2 یا 3 دن بعد الیکشن ہے، 10 تاریخ کو الیکشن ہے، تو آپ کی کتنی تیاری ہے؟ آپ کتنا خود کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے تیاری کی ہوئی ہے؟ جی الحمدللہ، پہلے کی طرح میری عوام بھی ساری کی ساری جو ہے نا، پوری NA 75 کی عوام الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے پرجوش انداز سے اپنا کام کر رہے ہیں، اور پورا امید ہے کہ الحمدللہ 10 اپریل کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک فتح کی نوید لے کے آئے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ جی محترم، جیسا کہ ہم نے 19 فروری کو دیکھا کہ الیکشن ہوا تھا، اس میں کچھ بے ضابطگیاں دیکھنے کو ملی تھی، ہوائی فائرنگ کے واقعات ہوئے، کچھ افراد اپنی جان سے گئے، زخمی بھی ہوئے، تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ 10 اپریل کو اگر الیکشن ہوتا ہے، اس طریقے کی کوئی آپ کے تحفظات ہیں؟ جی ہم نے کوشش تو بہت زیادہ کی ہے، مختلف جو میٹنگز ہوئی ہیں سیکورٹی اداروں کے ساتھ، الیکشن کمیشن کے ساتھ، ہم نے اپنے ویو بھی ان کو دیے ہیں، اور سیکورٹی کے لحاظ سے خاص کر کے جو ہوا تھا پہلے 19 فروری کو، جو انہوں نے تھریڈ کیا تھا اور 2 پارٹیوں نے آپس میں دینگا مشتی بہت زیادہ کی تھی، تو اس لحاظ سے ہم نے جتنی بھی میٹنگیں ابھی تک سیکورٹی اداروں کے ساتھ یا الیکشن کمیشن کے ساتھ ہوئی ہیں، ہم نے سب سے زیادہ توجہ جو ہے سیکورٹی پہ دی ہے، اور سیکورٹی کا سب سے زیادہ ہم نے کہا ہے، حتیٰ کہ ہم نے یہاں تک آرمی کا بھی کہا ہے کہ جو خاص کر کے پولنگ اسٹیشن یا حساس پولنگ اسٹیشن ہے، وہاں پہ بے شک آرمی کو بھی تعینات کیا جائے، تاکہ جو ووٹر ہے وہ پرسکون طریقے سے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے۔ محترم، پچھلے کچھ دنوں سے یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ تحریک لبیک نے PTI کے ساتھ الحاق کر لیا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ میں اس چیز پہ، اور میرے جو سربراہان ہیں انہوں نے بار بار اس چیز کی تردید کی ہے کہ ہمارا PTI کے ساتھ کوئی کسی قسم کا اتحاد نہیں ہوا ہے، اور میں پھر اپنی عوام کو، NA 75 کی عوام کو دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا PTI کے ساتھ بالکل کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہوا ہے۔ ہم الحمدللہ بہترین طریقے سے الیکشن کی تیاری میں ہیں، اور اپنا جو 10 اپریل کو الیکشن ہو رہے ہیں، ہم بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور الیکشن ہم لڑیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہے۔ آخر میں اپنے جو اس حلقے کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے آپ کے کارکن ہیں یا دیگر ووٹرز ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ جی میں اپنے NA 75 کی عوام کو پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے 5 مرتبہ نون لیگ کو بھی آزما کے دیکھ لیا ہے، اور میرے حلقے کی جو کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے ہیں، اور اس کے بعد PTI کو بھی علی اسد ملی سے پہلے وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں مشرف دور میں، اور انہوں نے میرے کو خاطر خواہ اپنے حلقے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اور اس کے بعد ابھی بھی 2.5 سال سے ان کے پاس اچھا بھلا عہدہ تھا، ترقیاتی کام کروا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کروایا۔ تو بار بار ایک شخص کو آزمانے کی بجائے آپ کوشش کریں، تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں، اور ہمیں کامیاب کروائیں، تحریک لبیک پاکستان کو کامیاب کروائیں، تاکہ اس علاقے کی اور پورے ملک پاکستان کی محرومیاں جو وہ دور ہو سکیں اور عوام خوشحال ہو سکے۔ جی ہاں ناظرین، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، سب نبیًا فاقتلوہ۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ حاجی خلیل صاحب، جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تو ناظرین، اب فیصلہ 10 اپریل کو ہوگا کہ کون سی سیاسی جو جماعت ہے وہ میدان مارتی ہے۔ اپنے میزبان اسد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔